تو تم سارا کی بیٹی ہو، انہوں نے خود سے کہا تھا۔ جو وقت گزر گیا اس پر کسی کا حق نہیں تھا۔ اس کے ماتم سے بھی کچھ حاصل نہیں، لیکن اب تم آ گئی ہو۔ یہ تو بتاؤ کہ کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام مشل کبیر علی ہے۔ اب تک کہاں تھی تم؟ مشی کو لگا انہوں نے اپنے پیشے سے ریٹائرمنٹ اختیار کر لی ہے، لیکن انداز سے نہیں۔ میں اپنے گھر یعنی کراچی کمپنی میں اسلام آباد کے ایک فلیٹ میں رہتی ہوں۔ اکیلی؟ نہیں، یہ ہاسٹل سا ہے اور میں اپنی دوست کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اچھا، اور تم ان کی وفات کے فوراً بعد میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ ان کی لہجے کی حلاوت اب پیشے سے متعلق نہیں تھی۔ مجھ سے ایک وعدہ کرو گی تم؟ کیسا وعدہ؟ کہ تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گی کہ میں کون ہوں۔ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پتہ نہیں کتنے برسوں سے میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا، اور اب تم آ گئی ہو اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ان کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور ان کے بوڑھے بیمار گھٹنے پر سر رکھ کر سسکنے لگی۔ ایک مدت بعد، جیسے صحرا میں بھاگتے بھاگتے ابھی اس نے پیاس بجھائی تھی، جیسے شل ہو کر گرتے گرتے وہ سنبھل گئی تھی۔ ان کا بوڑھا بیمار ہاتھ بڑی شدت سے ان کے بالوں میں لرز رہا تھا۔ وہ ان کے نحیف گھٹنوں پر سر رکھے جیسے اس لمس کو ترستے ترستے نڈھال ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنی، جیسے کوئی بے قراری سے لپکا تھا، لیکن کمرے میں ایک اور وجود کو دیکھ کر رک گیا۔ پاپا، آپ اچھے تو ہیں نا؟ پاپا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ آواز جیسے اس نے پہلے بھی سنی تھی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں خشک کی اور سیدھی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ انہوں نے اس کی توقع سے بہت پہلے خود کو سنبھال لیا۔ مشل، یہ میرا بیٹا ہے عمر۔ اور پھر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، لیکن کسی حجت اور بحث کے بغیر، خاموش اور ساکن، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ ایک کی آنکھ میں آنسو اور دوسری کی آنکھ میں شک تیر رہے تھے۔ تو یہ یہاں تک بھی پہنچ گئی؟ اس نے ایک مرتبہ غور سے اس کے ارادوں کو جانچنا چاہا، اور وہ اپنے بوڑھے بیمار باپ کو یہ سمجھانے سے ہمیشہ قاصر رہے گا کہ یہ دنیا دھوکے پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا، عمر بیٹا، یہ مشی ہے اور یہ اب سے ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ لیکن پاپا، اس نے تلخی سے احتجاج کرنا چاہا، لیکن وہ فوراً بولے، بیٹے، ہمارے گھر میں جگہ کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ پاپا، آپ جانتے بھی نہیں یہ کون ہے؟ اس نے دانتوں میں زبان بیچ کر کہا تھا۔ اچھا، تم ذرا کھانے کا بندوبست کرو اور نور الدین سے کہو کہ وہ کھانا یہیں لے آئے۔ عمر جانتا تھا اس کا باپ اپنے فیصلے سے کبھی بھی حرف برابر نہیں ہل سکتا، اور وہ بھی چپکی سی رہ گئی تھی ان کے ساتھ۔ اس نے باپ اور بیٹے کی آنکھوں میں اختلافات کے سائے دیکھے تھے، لیکن یہ خاموش سا سمجھوتا شاید عارضی بنیادوں پر ہے۔ وہ ذرا بھی ادھر ادھر ہوئی تو ایک طویل جنگ باپ بیٹے کے درمیان کہیں نہیں گئی، اور ظاہر ہے وہ ہنستے بستے گھر برباد کرنے تو نہیں آئی۔ اپنی عمر کے پورے 22 سال اس نے پیرزادہ وقار کو نہیں دیکھا تھا، اور بھی نہ صحیح، کہتے ہیں چڑیل بھی خون پیتی ہے تو 7 گھر چھوڑ دیتی ہے۔ اور پتہ نہیں کھانے پہ اس کی رفتار زیادہ تھی کہ وہ پوچھ بیٹھا، کیا اس سے پہلے بھی تم 4 بجے تک بھوکی رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ شرمندہ سی ہوگی۔ پھر اس نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ دونوں اس کے سامنے ہی بیٹھے تھے، لیکن کتنے فرق کے ساتھ۔ ایک نے اس کو مکمل قبول کر لیا تھا اور دوسرا اس کو کھانا کھلا کر بھگا دینے کے انتظار میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایسی شرمندگی اور ایسی خفت! کتنی مرتبہ اس نے بات شروع کرنا چاہی، رخصت کی اجازت مانگنے کے لیے لفظوں کو کھوجا، مگر وہ کوئی بھی لفظ ادا نہ کر سکی۔ نور الدین، وہ نیچے مہمانوں والا کمرہ خالی کرا دو، اس میں عمر کے کچھ کپڑے پڑے ہیں، وہ اٹھا لینا، اور وارڈروب صاف ہونے چاہیے۔ واش روم میں دیکھو، صابن، تولیہ، شیمپو وغیرہ ہر چیز موجود ہو۔ دیکھو، کمرہ ہر حال میں مجھے رات کو سونے سے قبل تیار ملنا چاہیے۔ مشی نے دیکھا کہ عمر جذبز ہو رہا تھا، لیکن اتنا غنیمت ہوا کہ وہ کچھ بولا نہیں۔ غالباً اسے باپ سے اس بچپنے کی توقع نہیں تھی، لیکن اسے امید تھی کہ وہ اس صورتحال کو سنبھال لے گا۔ کیا تم چائے پیو گے؟
اتنی دیر میں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کی طرف توجہ دی تھی۔ ضرور، اس نے اپنی ناراضی کے کسی اظہار کے بغیر اپنی پیالی سنبھال لی تو وہ بولے، اور ہاں عمر، دیکھو، فارغ ہو کر مشی کے ساتھ چلے جاؤ اور اس کے ساتھ اس کا سامان لے آؤ۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں پھر احتجاج کیا۔ مشی کو لگا کہ سارے جسم کی آگ اس کے منہ پر آ گئی ہے۔ تپتے ہوئے لال سرخ چہرے کے ساتھ اس نے بہت سی ہزیمت ہلکے گھونٹوں کے ساتھ اتار لی۔ پھر اس نے گڑبڑا کر کہا، تھینک یو انکل، میرے پاس گھر ہے اور فی الحال اسے میں چھوڑ کر نہیں آ سکتی، البتہ آپ سے ملنے ضرور آیا کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ انہوں نے ایک نگاہ عمر کی طرف پھینکی اور پھر مشی سے کہا، تم اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، یہ ایسا نہیں ہے جیسا اس وقت نظر آ رہا ہے، اور یہ جائے گا اور تمہارا سامان لے کر آئے گا۔ مشی نے سوچا بھی نہ تھا کہ وہ یوں اچانک گھیر لی جائے گی، وہ بھی بالکل ناپسندیدہ عنصر کی صورت۔ بچاؤ کے راستے بند تھے اور بوڑھے بیمار انکل کے ہاتھوں میں اس نے اپنی ماں کے بعد جو پیار کا لمس پایا تھا، اس کی قربانی بھی وہ بخوشی دینے پر آمادہ تھی، مگر سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا۔ گاڑی کا اگلا دروازہ کھولے وہ اس کے کس طرح پرزے اڑائے گا، یہ مشی سے چھپا نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا سودا نہیں کیا اور ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا کہ وہ سر اٹھا کر جی نہ سکے۔ ہاں، ایک نوکری ہی تو ختم ہوئی ہے، ابھی ٹیوشن باقی ہے، نوکری تو پھر بھی مل جائے گی اگر اپنی عزت نفس بچا کر وہ یہاں سے محفوظ واپس آ جائے تو۔ اس نے اس کے بیٹھنے اور دروازہ بند ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس کی نظروں سے وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اس عمارت کی طرف دیکھا اور سوچا، کاش یہ ایک خستہ حالت میں ٹوٹا پھوٹا کچا سا کوارٹر ہوتا اور اس میں کوئی بھی نہ رہتا سوائے پیرزادہ وقار الحق کے۔ وہ اس عظیم الشان کے گھر کے ایک کونے میں بنے کوارٹر کے مالی ہوتے، پھر وہ ان کی گود میں سکون کی نیند سوتی اور سوچتی کہ تم کون ہوتے ہو؟ ہاں، وہ کون سا ناتا ہے جس نے تمہارے سارے غم اور میرے تفکرات بھلا دیے ہیں؟ سکھ اور سکون کے یہ چند منٹ کاش ان مصنوعی دیواروں کے درمیان نہ ملے ہوتے۔ ہارن کی آواز میں احتجاج تھا۔ بس کرو، چلو۔ وہ اپنی زبان سے بات نہیں کر رہا تھا، ہارن سے سمجھا رہا تھا۔ وہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی۔ آپ نے اس عمارت کا اچھی طرح جائزہ لے لیا ہے؟ کیا یہ آپ کو پسند آئی؟ اس کے لہجے کی تلخی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ جواباً وہ چپ رہی۔ وہ اس عمارت کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی اس کو بتانے سے کچھ حاصل نہیں تھا، کیونکہ وہ بے اعتباری کے مسلسل دور سے گزر رہا تھا۔ یہ بہت پرانی اور تاریخی عمارت ہے، یقیناً اس کی شہرت سے تو آپ آگاہ ہی ہوں گی۔ مگر اس نے سرد مہری سے یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا کہ ہسٹری میرا کبھی سبجیکٹ نہیں رہا۔ اوہ، آپ بے فکر رہیے، یہ عمارت آپ ہی کو مبارک ہو، اور میں اس پر قبضہ کرنے کی نیت سے بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے جیسے اس کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ وہ چپ رہ گیا اور گاڑی دوسرے گیئر میں جیسے رینگ رہی تھی۔ کس طرف جانا ہے آپ کو؟ سیدھے۔ کیا آپ کا سامان اس گاڑی میں آ جائے گا؟ ہاں، یہ تو کافی بڑی گاڑی ہے، اور اس سے آدھی بھی ہو تو اس میں بھی آ جاتا۔ اس کے فکروں میں زہر کی کتنی مقدار تھی۔ عمر نے ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا اور غیر محسوس طریقے سے اس نے گاڑی روک دی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں ہارن پوری شدت سے بلبلا اٹھے۔ اور مجھے اپنے سامان کے ساتھ اسی گھر میں رہنا ہے۔ عمر وقار صاحب، آپ اپنے والد کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں اس گھر میں نہیں آ رہی تو کیوں، اور از راہ کرم پچھلی گاڑی کو راستہ دیجیے۔ خاموشی سے گاڑی رینگی اور آہستہ آہستہ اپنے راستے پر چلنے لگی۔ آپ نے اپنے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، حالانکہ میں نے بہت پوچھا تھا آپ سے۔ وہ ابھی تک اس سے شکوہ کناں تھا۔ عمر صاحب، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے کس سے بات کرنی ہے۔ اس کے روکھے لہجے نے لمحہ بھر کے لیے اسے حیران سا کر دیا تھا۔ ہاں، لیکن ان سے ملنے کے خواہش مند تو بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کا خیال تھا کہ میں بھی انہی ضرورت مندوں میں سے ایک ہوں؟ میں نے آپ کو ضرورت مند نہیں بلکہ خواہش مند کہا ہے، عمر نے خفگی سے کہا۔ آپ بے شک میری باتوں سے غلط مطلب نکال لیں، لیکن غلط لفظ مت بولیں۔ عمر صاحب، یہ آپ کی مروت ہے، اور باہر کیف اس کی تو میں قائل ہو گئی ہوں۔ یہ سامنے والی قطار کا آخری فلیٹ میرا ہے۔ وہ اس کے فلیٹ کے سامنے رکا تو متذبذب اور خاموش تھا، لیکن اس نے ایک نظر پورچ میں جھانکا اور ایک نگاہ اوپر اٹھا کر قطاروں کی جانب ایک
2 3 8 یہ 8ویں منزل کی پریڈ اس کو گوارا نہیں تھی۔ اس نے گاڑی بند کر دی تھی لیکن دروازوں کے لاک نہیں کھولے تھے۔ مشی نے دروازہ کھولنا چاہا لیکن ہنوز اس نے کنٹرول سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس نے آہستگی سے نیم تاریکی کا یہ سحر ادھیڑنا شروع کر دیا۔ عمر صاحب، آپ نے مجھے ڈراپ کرنے کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، میں آپ کی بے حد مشکور ہوں۔ یہ گھر میرا ہے اور وہ آپ کا تھا، لیکن آپ کی اجازت سے اگر کبھی میں ایک نظر آپ کے والد صاحب کو، امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں میری آمد آپ کو ناگوار نہیں گزرے گی۔ وہ خاموش سی سامنے کھڑی، خاموش لیکن قد آور عمارتوں کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کنٹرول سے ہاتھ اٹھایا، جو شاید یہی اشارہ تھا کہ اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جائے۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو ایک سراسیمہ سی نظر اس نے فلیٹوں کے دریچوں پر ڈالی، جہاں کے بے شمار گھروں میں کپڑے سوکھنے کے انتظار میں لٹک رہے تھے۔ اس کے باہر نکلتے ہی وہ بھی دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور بولا، بات سنیے، کیا آپ کے ہاں لوگوں کو دروازے سے چائے پلائے بغیر رخصت کر دیا جاتا ہے؟ چائے؟ ہاں ضرور، کیوں نہیں، آئیے۔ اور پھر وہ بڑی خاموشی سے اس سے ایک قدم پیچھے رہ کر سیڑھیاں چڑھتا رہا، دونوں ہاتھ پیچھے باندھے، قدم قدم محتاط۔ اسے لگا وہ کسی خاص مقصد کے بغیر اس کے گھر جا بھی نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے گھر سے کیا معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ان اندھیری اور تاریک سیڑھیوں پر وہ اگر نظر گھما کر اس کی طرف دیکھتی بھی تو کیا اندازہ لگا پاتی، کیونکہ بچے پتھر مار کر بلب توڑ چکے تھے، اور ویسے بھی لوگ آپس میں لڑتے ہیں کہ اس کا بل کون ادا کرے گا۔ وہ تاریکی کی معذرت بہت واضح لفظوں میں کر رہی تھی۔ اور نیچے فلیٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ بل ہم پر بھی تقسیم ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم سیڑھیاں استعمال ہی نہیں کرتے۔ اس نے خوش دلی سے لفظوں کو پھینک پھینک کر جیسے اس کی خاموشی میں ہلچل مچانی چاہی، لیکن وہ بھی ساکت اور خاموش تھا، جیسے مشی کی ساری معذرتیں بے معنی تھیں اور اس کو اس سارے سلسلے سے سوائے چائے پینے کے کوئی سروکار نہیں تھا۔ مشی نے لاک میں چابی گھما کر دروازہ کھولا اور بغیر ایک لفظ کہے باورچی خانے کی طرف مڑ گئی۔ اس کو اس بلائے ناگہانی سے جلد از جلد چھٹکارا پانا تھا۔ اس نے باورچی خانے کے کونے میں لگے بٹن سے بلب جلایا اور بلب جلتے ہی وہ شرمسار ہو گئی۔ کاش کہ اس نے یہ بلب نہ جلایا ہوتا، کیونکہ کام کا یہ ہفتہ فائزہ کی ذمہ داری تھا، اس لیے باورچی خانہ کوڑے کا ایک ڈھیر لگ رہا تھا، اور بجلی جلنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کاکروچ کی ہر قسم ڈسٹرب ہو کر کونے کھدروں میں چھپنے کے لیے بھاگ دوڑ مچانے لگی۔ البتہ چھوٹے کیڑے مکوڑے بدستور میٹھی چیزوں کو چمٹے رہے۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن وہ دروازے میں کھڑا باورچی خانے کی ساری غلاظت دیکھ رہا تھا۔ سنک میں اوندا ترچھے پڑے گندے برتنوں کے ڈھیر، ابل کر بکھرے دودھ، بکھری ہوئی ہڈیاں، چپس کے ٹکڑے، اور فرش پر نچڑے ہوئے پیکٹ کے پاس روسٹ کا خالی گتے کا ڈبہ۔ اس کی نظر ہر چیز پر تفصیل سے اور فرصت سے پڑی تھی، یہاں سے وہاں تک، کسی بھی جزیات کو نظر انداز کیے بغیر۔ اس کی آنکھیں بے معنی اور بے رنگ تھیں۔ پتہ نہیں اس نے گندگی کا یہ ڈھیر دیکھ کر اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے چہرے سے ویسے بھی کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ کیتلی واش بیسن کے نیچے سالن کی پلیٹوں کے نیچے دبی تھی۔ اس نے صاف دیچکی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہ گھمائی۔ پتہ نہیں چائے پینے کے اپنے فیصلے پر وہ اب بھی قائم ہے یا اس نے ارادہ بدل دیا ہے۔ مگر اس نے بھی خوب مطالعے کے بعد ایک کرسی گھسیٹی اور اس کے کونے پر ٹک گیا۔ اب وہ سکون سے اس کے مصروف ہاتھوں کا جائزہ لے رہا تھا، ہاتھ جو مصروفیت کے باوجود شرمندہ سے تھے۔ مشی نے اپنی الماری کھول کر اپنا واحد اچھا مگ نکالا اور دوبارہ دھو کر اس کے پاس رکھ دیا۔ کبھی کوئی مہمان آیا تھا، نہ اس کے لیے اہتمام تھا۔ فائزہ کے پاس کبھی مگ ہوا ہی نہیں، وہ محض دودھ پیتی تھی، وہ بھی تھیلے میں سوراخ کر کے منہ لگا کر، اور پھر شاپر کو ایک کونے میں پھینک دیتی۔ اس نے ایک ہی مگ میں چائے بنائی اور اس کے سامنے دھری تپائی پر خاموشی سے رکھ دی۔ چائے رکھتے ہی اس نے دیکھا کہ تپائی کے کونے میں چبا چبا کر سرما کی ہوئی ہڈیوں کا بھی ایک ڈھیر سا پڑا تھا۔ عمر نے خاموشی سے مگ کی طرف دیکھا اور بغیر کچھ بولے گھونٹ گھونٹ خلق سے اتارنے لگا۔ جتنی دیر وہ چائے پیتا رہا، وہ خاموشی سے اس کا مگ خالی ہونے کی منتظر دوسری کرسی پر بیٹھی رہی۔ پھر عمر نے اس سے پوچھا، آپ سامان سمیٹنے میں کتنا وقت لیں گی؟ اس کی ساری انا اور تنگ مزاجی کے سارے بت اس غلیظ باورچی خانے میں اونتے منہ پڑے تھے، اور اس نے ایک لفظ بھی اس کی وضاحت میں نہ کہا تھا، لیکن وہ چپ نہ رہ سکی۔
میں جب آپ کے والد کی تلاش میں وہاں پہنچی تھی تو میں نے سوچا تھا کہ میں وہاں ہمیشہ رہنے کے لیے جا رہی ہوں، لیکن گھر کی طرف دیکھتے ہی یہ خیال میں نے ہمیشہ کے لیے دل سے نکال دیا ہے، اور اس میں آپ قصوروار نہیں، کیونکہ میں ایسے گھروں میں کبھی نہیں رہی اور میں ان کی عادی بھی نہیں۔ اس نے جیسے پریشان ہونے کے بجائے سکھ کا سانس لیا، وہ جیسے اس سے اسی فیصلے کی توقع کر رہا تھا۔ پھر وہ پوچھنے لگا، تو میں کیا کہوں بابا سے؟ آپ ان سے ملنے کب آئیں گی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ چاہیں تو آپ روز آ سکتی ہیں، میں نے اس سے پہلے کبھی ان کو اتنا خوش نہیں دیکھا، اور میری خواہش ہے کہ میں ان کو ہر روز اسی طرح خوش ہوتے دیکھوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے اتر گیا، اور پھر پتہ نہیں فائزہ کب آئی۔ سونا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ خوشیوں نے پہلی مرتبہ اس کے دروازے پر دستک دی تھی، لیکن صرف دستک ہی دی تھی، انہیں اندر آنے کی اجازت کہاں ملی تھی۔ کیا مصیبت ہے بھائی، کیا اس گھر میں کوئی سکون سے سو بھی نہیں سکتا؟ آج سے صفائی کی باری مشی کی تھی۔ فائزہ اپنی لاپرواہ نائٹی میں ہمیشہ کی طرح بے فکر تھی۔ صبح صبح تم نے اتنا شور مچا رکھا ہے، گھڑی دیکھیے 10 بج رہے ہیں، اور تم آج اسکول نہیں گئی؟ جیسے پہلی کو نوکری ختم کرنی ویسی ہفتہ پہلے سے ہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوا تھا، ایسی چیزیں جن کے رابطے بار بار اس کے ماضی سے مل جاتے ہوں نڈھال کر دیتے ہیں۔ اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ فائزہ کو جواب نہیں ملا تو وہ اور شیر ہو گئی۔ اچھا، اس کا مطلب نوکری چھوڑ دی ہے؟ بھائی پلیز، میں تمہاری ضرور ہیلپ کرتی، لیکن نوکری چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور یہاں ہمارے کون سے رشتہ دار بیٹھے ہیں جو ہم نوکریاں چھوڑ کر گھر آئیں اور ہمیں سر آنکھوں پر بٹھا لیں؟ ہم کا سیکھا دراصل کس کے لیے استعمال کر رہی تھی؟ مشی کو تو علم میں تھا ہی، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ روٹی محبت سے افضل چیز ہے، اور ہماری زندگی میں سب سے اہم۔ پیٹ بھرا ہو تو آپ روٹی کے خلاف ایک لمبی تقریر بھی کر سکتے ہیں، انسانیت، اصول، محبت، مذہب، لیکن اگر پیٹ خالی ہو۔ اس نے اپنی ماں کے زمانے کی بہترین پلیٹ الماری سے نکالی۔ وہ کبھی کبھی اپنی سالگرہ کے دن یا ایسے ہی کسی خوشی کے شدید موقعوں پر اس پلیٹ میں کھانا ضرور کھاتی تھی۔ سنہری کنارے والی پلیٹ کے کونے میں خوش شکل ہیٹ والی انگریز عورت، وہ پلیٹ دھل کر ہمیشہ نئی ہو جاتی تھی۔ جہیز کے لیے کاڑھا ہوا سفید میز پوش، یہ بھی اس کی ماں کا سلیقہ تھا۔ اس نے تپائی پر ڈالا، پلیٹ رکھی، کانٹا چھری سجا کر اس نے گلاس میں نیپکن کا پھول بنا ڈالا۔ انڈا فرائی اور بن پلیٹ میں رکھے، بڑے وقار اور بہت باعزت لگ رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اس نے جھانکا۔ منی سی سیڑھی، ٹیرس پر گل داؤدی کے 4-5 پھول گملے میں سجے ہوئے تھے۔ اس نے لمبی سی شاخ توڑ کر گلدان میں سجائی۔ اس وقت 1:30 بجے دوپہر، وہ کھانے کے جشن کے لیے بالکل تیار تھی۔ گو یہ بھی پاگل پن تھا، لیکن خوشیاں ڈھونڈنے کے اس کے اپنے ایسے ہی ڈھنگ تھے۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ فائزہ کا آفس ٹائم نزدیک تھا۔ حسب معمول اس کا کوئی بھی کولیگ اس کو پک کر لیتا تھا اور ڈراپ کر جاتا تھا۔ کون اسے چھوڑنے آتا ہے اور کون لینے۔ پامیلا کے جانے کے بعد تو ویسے بھی فائزہ سے پرے پرے ہو گئی تھی۔ اس نے بن میں کانٹا بھونک کر چھری اٹھائی اور چکنی ہو گئی۔ فائزہ اپنے مہمان سے باتیں کرتی کچن میں ہی چلی آئی تھی۔ 5 اسٹار ہوٹل کے لوازمات اور اس کا انڈا بن وہیں کا وہیں رہ گیا۔ فائزہ مہمان سمیت اندر موجود تھی۔ مشی، یہ تمہارا پوچھ رہے ہیں، اس نے مسکراہٹوں کو بظاہر روکتے اور بے قابو کرتے ہوئے کہا، اور مشی کا ہاتھ اسی زاویے پر رک سا گیا تھا، اور فائزہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے سارے اسرار بے نقاب کر رہی تھی۔ اچھا، تو تم بھی ہماری ہی کشتی میں سوار تھی اور ہم سے ہی پردہ داری، گویا ہماری بلی اور ہم سے ہی میاؤں، بڑا بنتی تھی نا، ہی ہی ہی۔ فائزہ نے دل ہی دل میں سوچا، آپ بیٹھیے نا۔ وزاداری کی رسم بھی فائزہ نے نبھائی، اور وہ اسی طرح دروازے کی چوکھٹ میں جمع کھڑا تھا جیسے لکڑی کے فریم میں تصویر، ایک ہاتھ سے چوکھٹ پکڑے اور دوسرے سے دروازہ۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ یہاں ہمارا کوئی بھی عزیز نہیں، لیکن ہمارے تو بڑے بڑے عزیز ہیں۔ فائزہ نے طنزیہ فکروں کو ہضم کرتے ہوئے پھر کھلکھلا کر کہا لگایا تھا، اور اب میں سمجھی بھائی، تم نے نوکری نے تمہیں نہیں چھوڑا، تم نے خود ہی، اور حق پر بھی ہو تم۔ اس کی سرگوشی آہستہ ہونے کے باوجود اتنی بلند ضرور تھی کہ وہاں تک پہنچ جائے جہاں پہنچانا اس کا مقصد تھا۔ مشی نے فوراً سے کہا، فائزہ پلیز اسٹاپ اٹ۔
اچھا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حسابات بھی صاف کر لیں۔ وہ فائزہ سے اس وقت ہر قسم کی کمینگی کی توقع کر سکتی تھی، لیکن کس حد تک؟ حسابات صاف کرنے کا اس سے بہترین موقع اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک قدم اندر داخل ہو کر پہلی مرتبہ گفتگو میں مداخلت کی تھی، لیکن اسی خشک ہلکی سے مسکراتے، زندہ دلی سے ہنستے، جیسے مشی کے سارے اکاؤنٹس اس کی ہمیشہ کی ذمہ داری رہے ہوں۔ وہ پھر حالات کی روح میں بہہ کر اس پر رحم کھا رہا ہے۔ فائزہ کی آنکھوں کو یہ منظر بہت بھلا لگ رہا تھا، وہ جیسے اس کے حواس سے کھیل کر بوکھلاتی پریشان مشی کا مزہ لے رہی تھی۔ فائزہ صاحبہ، جائیے، کاغذ اور پینسل لائیے، میں معاملے کا کھڑا ہوں اور آپ پلیز کھانا ختم کیجیے، میں ذرا جلدی میں ہوں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر فائزہ اور مشی سے مخاطب ہوا تھا، اور وہ کن ارادوں سے آیا؟ نہ بن کو دانت مارتے مشی کو اندازہ تھا، اور نہ کاغذ پینسل کے لیے بھاگتی فائزہ کو۔ اس کے تو سارے لوازمات دھرے رہ گئے۔ وہ بن کو دانتوں سے کاٹتی خفیف سی ہوتی رہی۔ بجلی کا بل مشی دے گی، میں اسپتال میں رہی ہوں بہت دن، اور میں نے بجلی استعمال نہیں کی۔ فائزہ کی باتوں پر کچھ مشی کے حواس جواب دے رہے تھے، کچھ وہ بول ہی دھیما رہی تھی۔ درمیان سے اس کو سنائی دیتا رہا، گھر کا کرایہ، کیونکہ ہسپتال کی وجہ سے میں، اور ایک دفعہ کے علاوہ میں نے گھر کا کھانا بھی نہیں کھایا۔ اب کہ مشی فائزہ کی ڈھٹائی پر دنگ رہ گئی۔ خواہ انسانیت کے نام پر ہی صحیح، وہ اس کے لیے یخنی لے جانا تو کبھی نہیں بھولی، حالانکہ اس نے اپنی جیب پر پڑے اس ناروا بوجھ کو جتایا بھی نہیں۔ اور ہاں، فائزہ کو جیسے کچھ اور یاد آیا، اس کا جیب میں جاتا ہاتھ رک گیا۔ فائزہ، آپ اطمینان سے خرچوں کی فہرست نکال لیجیے، مجھے جلدی ہے، لیکن جب تک خاتون کھانا کھا رہی ہیں میں یہی ہوں۔ اوہ نہیں، فائزہ نے جھیپ جانے کی پرانی مشق اس کے سامنے دہرائی۔ کیا آپ کچھ لیں گے؟ کافی، چائے؟ آپ آخر ہمارے مہمان ہیں۔ نہیں، اس نوازش کا بہت شکریہ، میں تو خوف زدہ ہوں۔ آپ ایک چائے کی پیالی کا بل 60 روپے وصول کریں گی؟ یہ لیجیے، اپنی رقم گن لیجیے اور رسید دیجیے۔ وہ رسید دینے کے بجائے اندر جا چھپی۔ مشی نے 4-5 لقموں میں انڈا برگر ختم کر ڈالا تھا، اور اب کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ آج تو گھر کل کے مقابلے میں صاف ہو گیا ہے، عمر نے بظاہر لاپرواہی سے کہا تھا۔ تو مشی نے کہا، کل کی ڈیوٹی میری نہیں تھی، اس لیے گھر گندا پڑا تھا۔ حیرت ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں اور کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا؟ پاپا نے آپ کو فوراً بلایا ہے۔ مجھے؟ مگر اس وقت تو میرے ٹیوشن والے بچے آ جاتے ہیں یہاں۔ دیکھیے، کل جب سے آپ ان کے پاس آئی ہیں وہ بہت ڈسٹرب ہیں، اور ان کے خیال میں ہی آپ کو وہاں تک نہ لانے کا سبب بنا ہوں۔ ان کی عمر اور بیماری کے لیے یہ جھٹکے مناسب نہیں، پھر بھی اگر آپ جانا نہیں چاہتی تو ایک مرتبہ ان سے جا کر یہ کہہ ہی ڈالیے۔ عمر نے ساری رقم کی ادائیگی فائزہ کو کر دی تھی، تقریباً اتنی ہی جتنی اس کی ضرورت تھی۔ جس قرضے کے لیے وہ پیر زادہ صاحب کی تلاش میں نکلی، اور بے نیل و مرام اپنی رضا اور رغبت سے واپس بھی آ گئی تھی، یہی اس کی قیمت تھی جو ادا ہوگی۔ دینے والے نے احساس نہیں چڑھایا، لیکن شاید حق تو جتا ہی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے باورچی خانے میں کھڑا اس کے فیصلے کا منتظر تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ کل بھی اس گھر میں آیا تو اسی جگہ تک محدود رہ گیا تھا جہاں وہ آج بند تھا، اور گاہے بگاہے ایک چیز کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ بابا بہت بیمار ہیں، ان کے پاس زہرا ہے، لیکن وہ بارہا آپ کو ہی بلوا رہے ہیں، جیسے اس سے اس بات کا سخت ملال تھا کہ زہرا کے ہوتے بھلا کسی اور کو بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ زہرا ان کے پلنگ کی پٹی سے لگی ہوئی تھی، کل کی طرح وہ کرسی پر نہیں تھے، اور ابھی ابھی ڈاکٹر نے انہیں انجیکشن دیا تھا۔ سسٹر فاخرہ دم بخود تھی اور وہ آنکھیں میچے لیٹے تھے۔ مشی کو عجیب سا احساس ہوا، وہ اس کے کون تھے پتہ نہیں تھا، لیکن یوں دنیا جہان سے آنکھیں بند کر کے پڑ جانے پر وہ برف ہو گئی، جیسے اب وہ کبھی بھی آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ کب سوئے ہیں پاپا؟ بے چینی میں کچھ کمی آئی تھی؟ عمر اب فاخرہ کے بجائے زہرا سے پوچھ رہا تھا، بہت آہستہ آہستہ اور دھیمے لہجے میں۔ اسے بھی پہلے بھی شبہ نہیں ہوا تھا، اور اب تو گنجائش ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی؟ یہی نا کہ عمر وقار کو لسوڑوں سے نمٹنے کا فن بھی نہیں آتا۔ اس کے بالوں کا آبشار اب تک سرسرا رہا تھا۔ آپ تشریف رکھیے، میں زہرا کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ اس نے اس کے لیے کرسی کو بے آواز کھسکایا تھا۔
اس کے جانے کے بعد دروازہ بند ہو گیا، گویا وہ دونوں جا چکے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کا جی چاہا کہ وہ بھی پلٹ کر ان دونوں کو قدم سے قدم ملا کر شادمان و فرحاں جاتا دیکھے، لیکن جن کا حق پیار کرنے پر نہیں، حسد کرنے کا ان کو کیا اختیار؟ اس نے سزا کے طور پر اپنی گردن سیدھی رکھی۔ سامنے ہی اس کا باپ سو رہا تھا۔ کسی ذہنی جھٹکے نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ مزید کوئی صدمہ، کوئی جھٹکا ان کے ہارٹ اٹیک کا سبب بن سکتا تھا، کیونکہ وہ شدید ڈپریشن میں مبتلا ہیں۔ عمر اس کو سارے راستے سمجھاتا آیا تھا۔ سنجیدگی سے اسٹیئرنگ سنبھالے، سڑک پر نظریں جمائے، اور اب پتہ نہیں کہاں تھا۔ بیمار شخص نے آنکھیں کھولی تھی، لیکن جیسے نیند کے غلبے میں پھر آنکھیں بند کر لی، اور پھر اچانک انہوں نے چونک کر دوبارہ آنکھیں کھول لی۔ وہ مشی کو اب حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ سامنے بیٹھے شخص کو پہچاننے سے بالکل قاصر تھے۔ انہوں نے تھوڑی سی گردن اٹھائی، پھر نڈھال ہو کر تکیے پر گرا دی۔ وہ اپنا تعارف کیوں کرا پائے گی؟ نیند کی دوا کے زیر اثر شخص کو وہ سمجھائے گی بھی تو کیا؟ اور پھر انہوں نے تکیے پر سر رکھے، جیسے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا اور پکارا، سارا، سارا۔ وظیفے کی صورت میں لیے گئے اس نام میں جو اس کا بھی نہیں تھا، حیرت اور استعجاب تھا۔ اس نے پھر دروازہ کھلنے کی آواز سنی، اور غنیمت یہ ہوا کہ فاخرہ آ گئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتی تھی کہ انہیں آواز دے لے۔ سسٹر فاخرہ بے آواز قدموں سے آئی اور اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ تم نے سارا، کیا تم نے مجھے معاف بھی کر دیا؟ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ کیا کہتی کہ انہیں خود اپنے جرم کے ناقابل معافی ہونے کا یقین تھا۔ لیکن یقین کرو میرا سارا کہ میری کوئی خطا نہیں تھی۔ مجھے پتا تھا تم ایسی ہی ہو، مہربان، نرم دل، خطا کار سے درگزر کرنے والی، اس لیے تم نے مجھے بھی معاف کر ڈالا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آنکھیں بند کر ڈالی اور بولے، میں اپنے وعدوں میں تم سے کبھی جھوٹا پڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن تقدیر بے بس کر دیتی ہے سارا۔ ہاں، یہ تقدیر ہی تھی، میری خطا نہیں تھی، اور میرا جرم نہیں تھا۔ میں تم سے بے وفائی کا گھناؤنا جرم۔ اس کے آگے ان کی زبان بھاری ہوگی اور بہت سے الفاظ دب گئے۔ میں اپنی ماں کے مرتے ہاتھوں کو تھام کر یہ وعدہ بھی نہ کرتا، کبھی نہ کرتا۔ اور پھر وہ ایک تواتر سے کیا بولتے رہے، مشی کے کان سننے سے قاصر تھے۔ اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہے تھے، صرف ایک ترتیب سے صرف اس کی ماں کا نام پکارے جا رہے تھے، بولتے بولتے جیسے وہ پھر نیند میں چلے گئے۔ مشی ایک گہرا سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پھر سو گئے تھے، لیکن سوتے وقت جو کچھ بڑبڑا رہے تھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، یا جو کچھ اس نے سمجھ لیا تھا اس کے بعد سمجھنے کے لیے اس کا ذہن آمادہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اٹھی اور انہی قدموں سے پلٹ گئی۔ وہ پلٹ تو گئی لیکن حیران اور ششدر۔ یہ عمر کہاں سے آ گیا؟ اور سسٹر فاخرہ اچانک کہاں چلی گئی؟ اس کا منہ رنگا گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنے بڑے راز میں ایک ایسے شخص کے سامنے رسوا ہو جائے گی جس کے سامنے وہ خود کو پور پور بچا کر رکھ رہی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے، لیکن مشی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سر اٹھا کر ایک نظر اس شخص کی طرف دیکھ ہی لے جو حیرت کے سارے در وا کیے ایک مسلسل گہری نگاہ سے اسے چھیدے جا رہا تھا۔ تو یوں تھا، پتہ نہیں اس نے پہلے کیوں نہیں سوچا۔ اب جو کچھ کانوں سے دماغ تک پہنچا ہے اس پر یقین کرے یا درگزر کر دے، ناراض ہو جائے یا خوش ہو جائے، وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ شخص اس کے سامنے تھا، اس کے ارادوں سے قطعی بے خبر، خود بہت کسی فیصلے پر پہنچ جانے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے۔ آپ تو زہرا کو گھر چھوڑنے گئے تھے۔ گھر تو میں نے نہیں کہا تھا۔ دیکھا آپ نے پھر مجھ پر ایک غلط لفظ کا الزام لگایا۔ اب پتہ نہیں وہ کس بات کا برا منا رہا تھا، اس غلط الزام کا جو مشی نے لگایا تھا یا اس الزام کا جو اس کے باپ نے لگایا تھا۔ دیکھا جائے تو زخمی وہی ہوئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے زخم رسنے کے بجائے ہنس دیے تھے۔ ہاں، اس سچائی کو وہ کبھی جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ جب بھی ابا شراب کے نشے میں دھت لڑتے جھگڑتے گھر آتے تو وہ سنجیدگی سے سوچتی تھی، کیا ہمارے ہاں عورتیں انسان کو پسند ناپسند کرنے کی صلاحیت بالکل ہی کھو بیٹھی ہیں؟
لیکن اس کا باپ تھا اور اس کے خلاف باضابطہ فکر ترتیب دینے پر بھی کمزور پڑ جاتی تھی۔ حالانکہ کتنی مرتبہ مارتے، ہاتھ اٹھاتے، چلاتے باپ پر اس کا جی چاہا کہ وہ ایک پتھر اٹھا لے، لیکن اس نے ہمیشہ سر جھکایا تھا۔ وہ جب سے سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن یہ طلسم بھی زیادہ دیر قائم رہے بغیر ٹوٹ گیا۔ بابا کو مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ ان کو فوری طور پر دوسرا انجیکشن دیا گیا تھا یا نیند توڑ کر گہری برف توڑنے کے خلاف ان کی زبان بند ہو گئی۔ وہ پھر گہری نیند میں چلے گئے اور انہیں شدید ڈپریشن تھا۔ شام 5 سے پہلے ان کا جاگنا کسی طور بھی ٹھیک نہیں تھا۔ وہ ان کی قدرے پائنتی کی طرف دھری کرسی پر جیسے انتظار کے لمحے گزارنے لگی۔ بہت سی کہانیاں بالکل ایک سے انداز میں گزرتی ہیں۔ عشق، وفا، مجبوری، جدائی، تڑپ، پتہ نہیں اس میں نقصان کس نے اٹھایا۔ عمر، پیر زادہ وقار، سارا اور کبیر علی میں سے بڑے گھاٹے میں کون رہا؟ اس کی ماں نے ساری زندگی باپ کے ہاتھوں اذیتیں اٹھائی، لیکن ان کے ماضی میں ایک پیار تھا، اور شاید اس پیار کی عمر اتنی بھی زیادہ نہیں تھی کہ عمر بھر کی سزاوار رہے۔ مجبوری کی بھینٹ چڑھا ڈرا ڈرا سا پیار، اور ایک اس کا باپ تھا۔ پیار، محبت، سماج اور سماج کے رشتوں میں سے کسی پر بھی اس کا ایمان نہیں تھا۔ اسی مثلث کا ایک کونا وہ شخص تھا جس کو اس کی ماں نے آخری سہارے کے طور پر استعمال کیا تھا، جس کی شکل دیکھتے ہی وہ شدید بیمار ہو گئے تھے۔ محبت سے ان کا اعتبار ابھی ختم نہیں ہوا تھا، اور وہ مسلسل سوچ بچار کے بعد یہ سوچنے سے قاصر تھے کہ گھاٹے کا سودا کس نے کیا، یا شاید نفع و نقصان کی گنجائش سے بالا تر وہ محض داؤ لگاتے لگاتے کس کو نہیں ہار گئے۔ سنیے، اگر آپ تھک گئی ہوں تو ساتھ کے کمرے میں ریسٹ کر لیں، سسٹر فاخرہ نے بڑی محبت سے اسے کہا تھا، لیکن پتہ نہیں ان کا کیا مطلب تھا۔ میڈیکل سائنس ان کا گہرا ربط تھا۔ شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ جب ان کی نیند ٹوٹے تو پھر یہ مشکل ان کو خوف زدہ کرنے کا سبب بن جائے۔ وہ بن کچھ کہے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، جہاں زندگی تازہ دم اور ہوادار تھی۔ برسات کے موسم میں پھولوں کے قطعے دھل کر نکھر آئے تھے۔ دور تک پھیلی گھاس پر کام کرتا مالی لمحہ بھر کے لیے رکا تھا۔ وہ پہلے بھی اس کو دیکھ کر رکا اور چونکا تھا۔ شاید بڑے صاحب نے اتنی مدت سے فضا میں جو کشیدگی پیدا کر رکھی تھی، اس میں ایک اجنبی لڑکی کی بے دھڑک آمد و رفت ان کو چونکا دیتی تھی۔ ابھی پودوں پر دھوپ تھی اور وہ سارے پودوں سے سوکھے ہوئے پتے نوچ کر پھینک رہا تھا۔ وہ لان میں اترنے والی 2 سیڑھیوں میں سے ایک پر چوکڑی مار کر بیٹھی۔ مالی نے اس سے نظر بچانے کی کوشش کی، لیکن شاید کامیاب نہ ہو سکا۔ کیا تم یہیں رہتے ہو؟ برسات کی گرم دوپہر مریض کے کمرے سے باہر گزارنے کے لیے اس کے پاس اس سے بہتر اور کیا مشغلہ تھا کہ وہ کسی سے گپ شپ لگائے۔ کوئی آج سے، جب تمہاری ماں تمہاری جتنی تھی تب سے۔ وہ چابک دستی سے مڑا اور اپنی حماقت پر جھلاتا گھاس کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جب تک پلٹ کر آئے گا وہ کہیں جا چکی ہوگی، مگر وہ کہیں نہیں جا سکی، کیونکہ وہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ برآمدوں میں سجے بہت سے گملوں کی طرح وہ بھی ساکن اور مرجھائی جیسے مسلسل گرمی کے تھپیڑوں کی زد میں تھی۔ اس سے کترا کر وہ بہت دور کام کر رہا تھا۔ وہ مجرم کی طرح اس کے حضور پیش تھا، اور یہ عجیب عدالت تھی جہاں انکشافات اور الزامات کی بھرمار نے دن بھر میں ہی اس کو ششدر کر دیا تھا۔ کہ آپ میری ماں کو جانتے تھے؟ اس نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بہراور ہونا چاہا۔ مالی بابا، کیا آپ ان کو جانتے تھے؟ بتائیں نا۔ ہاں بیٹا، میں نے تمہیں پہلے دن ہی پہچان لیا تھا۔ تمہاری اور اس کی صورت میں بال برابر بھی فرق نہیں۔ وہ بھی اسی طرح یہاں بیٹھ کر باتیں کرتی رہتی تھی۔ مالی بابا چپ چاپ اسے چند قدم کے فاصلے پر مؤدب بیٹھے رہے اور بولے کہ تمہاری ماں بہت اچھی تھی، بہت بھلی، مگر پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے یہاں آنا بند کر دیا۔ صاحب کی شادی اپنے عمر بابا کی امی سے ہوگی، وہ بھی بہت اچھی تھی، بہت ہی بھلی۔ وہ نہایت وفاداری سے ٹیوب گھسیٹے پھر واپس اسی کونے میں چلے گئے۔ مشی کو پہلی مرتبہ عجیب سے احساس ہوا کہ وہ کیسی مقدس جگہ بیٹھی تھی۔ اسی جگہ انہی پتھروں کو اس کی ماں کے قدموں نے روندا تھا۔
یہاں بیٹھ کر وہ مالی سے گپ لگاتی تھی اور ادھر اس راکنگ چیئر پر وہ زمانے بھر کے خواب دیکھتی ہوں گی، خواب جن کو چھین لینے کا کسی کو حق نہیں ہوتا لیکن وہ چھین لیے جاتے ہیں۔ وہ کرسی یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھی۔ وہ بھی خواب دیکھتے چند قدم پہلے بیدار ہو گئی تھی۔ اب اس کو اپنی آنکھیں کھلی ہی رکھنی چاہیے۔ انسانیت اور ہمدردی کے ممکنہ تقاضے پورے کرنے کے بعد اس کو ہر حال میں واپس تو جانا ہے، وہیں اسی جگہ جو اس کی اصل جگہ ہے۔ جیسے خواب دیکھنے والا اوپر سے گرتے گرتے جاگ ہی جاتا ہے۔ وہ عمر کی پکار پر پلٹ گئی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ پاپا آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ اس کے نزدیک ہی کھڑا تھا، حالانکہ اس کو اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے پھر منت سے کہا، پلیز مشی۔ بہت مدت پہلے وہ بھی پولی کلینک کے بے رحم برآمدوں میں کسی کو اپنے کو پکارتی پھر رہی تھی۔ یہ وہی لوگ تو تھے نا جو سکون سے کسی کی عمر بھر کی ریاضت برباد کر کے معذرت کے محض 2 بول بول دیتے تھے۔ پچھتاؤں کی گھڑی میں زور زور سے پکارتے ہیں اور یوں غم کی رسمیں نبھا دیتے ہیں۔ مشی، پاپا آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ وہ انتقام پر یقین نہیں رکھتی اور اس وقت انتقام اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کے نقصان کا کوئی ازالہ بھی نہیں۔ اس نے مخاطب کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ جدائی کی یہ گھڑی بہت اذیت ناک ہوتی ہے۔ عمر نے اس کے پیچھے جاتے جاتے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ اور ہاں سنو مشی، وہ بہت بیمار ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کہہ بھی دیتے ہیں جو آپ کو پسند نہ ہو تو اس کو درگزر کر دیں۔ وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ کون سی بات ہے جو اس کو ناپسند ہے اور درگزر کرنی ہے۔ برداشت کی یہ منزل مصیبت کی اس بھٹی سے بھی بدتر تھی۔ کبھی تو اس کو اس پنجرے سے باہر آنا تھا جہاں وہ اپنی مرضی سے داخل تو ہو گئی تھی، لیکن فارسی کے محاوروں کے بقول اسے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ سینے تک اپنی چادر تانے وہ جیسے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کو اندر آتا دیکھ کر جیسے اطمینان کی ایک لہر ان کے اندر اتر آئی۔ تم یہاں سے چلی گئی تھی مشی بیٹا؟ وہ سوال کرنے کے بجائے فیصلہ کر رہے تھے۔ تمہیں شاید کسی نے گھبرا دیا ہے، میں نے یا میرے بیٹے نے۔ مگر وہ آہستگی سے بولی، نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں اس طرح بغیر بتائے غائب نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ میری دوست پریشان ہو جاتی ہے۔ مشی، میں تم سے اپنا عہد واپس لیتا ہوں اور چلے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ تمہارا باپ میرا بہت عزیز دوست تھا، یہ شادی میں نے ہی کرائی تھی۔ مشی کو لگا کہ اس کے پاس کھڑے عمر کو اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ دونوں طرف کے مخاطبین کم از کم آدھا جھوٹ تو بول ہی رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس نے ساری زندگی تمہاری ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں نے سوچا کہ میں درمیان سے بالکل نکل جاؤں، حالانکہ ان دونوں کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا، چونکہ تمہاری زندگی کی بربادی کا میں ذمہ دار ہوں۔ اس لیے خود بہت تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اگر میں تمہاری ماں کی بیوگی سے آگاہ ہوتا تو دوست کی بیوی کی حیثیت سے اس کو بھی اپنی ذمہ داری تصور کرتا۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہی ہو گئے تھے۔ مشی بھی کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ یہ ایک تھکا دینے والا پزل تھا اور چور چور کر دینے والا ماما جیسے کوئی کراس ورڈ کا صفحہ کھول کر بیٹھے، نمبر ارک ریزی کرے، لفظ پر مغز ماری کرے اور جب مکمل کر چکے تو عجیب سی بد دلی کا شکار ہو۔ کیا تھا اس میں؟ ڈس ایلیون کی یہ کیفیت اس پر اس انکشاف کے بعد تک طاری تھی۔ مشی، تمہیں شاید اچھا نہ لگے لیکن تمہارے باپ کو شراب نے تباہ کر دیا تھا۔ اسے گھر کی عزت حرمت کسی چیز کا پاس ہی نہ رہا۔ برا مت منانا، میں نے تمہارے باپ کے بارے میں ایسی بات کہی ہے۔ مگر مشی کو تو کچھ بھی برا نہیں لگا کیونکہ وہ اپنے باپ کو ان کے دوست سے زیادہ جانتی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموش رہی۔ تو وہ ایک گہرا سانس لے کر چپ ہو گئے اور پھر بولے، مجھے تمہارے باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ وہ خود کو نصیحت کر کے چپ ہو گئے اور کتنی ہی دیر کی خاموشی کے بعد انہوں نے مشی کی طرف دیکھا اور اس کے اوپر نظر آتے عمر کی طرف۔ جاؤ عمر، مشی کی ضرورت کی چیزیں اس کے ہاتھ سے اٹھا لاؤ۔ ان کی آواز کی نکاحت میں جیسے زندگی کی لہر سی آ گئی تھی۔
اچھی بات ہے۔ عمر کے انداز میں باپ کے لیے ہمیشہ والی تابیداری تھی، لیکن مشی جانتی تھی کہ وہ اسے ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی کی بلا وجہ اپنے گھر کی پرائیویسی میں مداخلت برداشت کر ہی نہیں سکتا، خاص طور پر جب ایک اور لڑکی کی خواہشات بھی مجروح ہو رہی ہوں۔ وہ انچاہا مہمان بن کر اس گھر میں آخر کب تک مسلط رہے گی؟ گاڑی مری روڈ کے ازدحام پر رینگ رہی تھی اور وہ کب سے نہایت خاموشی سے اسٹیئرنگ پر نظریں جمائے سیدھا چلا جا رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے، آپ کو مجھ پر رحم کھانے کی سزا میں بہت زحمت کرنی پڑی ہے۔ اس نے اس کے لہجے کی تلخی پر جیسے گاڑی کے بریک پر پاؤں جما دیے۔ رحم؟ کیسا رحم؟ آپ نہ پاگل ہیں نہ حیوان۔ دیکھیے، اب آپ نے لفظ غلط استعمال نہیں کیا، مفہوم غلط نکلا ہے۔ میں کسی پر ترس نہیں کھاتا اور حالات کا تجزیہ کرنے میں بہت بے رحم ہوں۔ اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ محنت کش عورتیں نازک مزاج نازنینوں سے بہتر ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے کہ شاید میں چند روز تک زہرا کو پرپوز کر ہی دیتا، لیکن اس وقت میں نے ان سے معذرت کر لی ہے۔ جو بات ان سے کہنی تھی آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر مشی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ چیونٹی کی طرح سڑک پر رینگنے والا ٹریفک جام ہو چکا تھا۔ ساری مری روڈ پر پھنسی ہوئی گاڑیوں سے ہارن کی بھیانک آوازیں گلا پھاڑ رہی تھی۔ لوگ دائیں بائیں سے نکلنے کی کوشش میں ڈرائیو کرنے والے کو گھورتے اور برا بلا کہتے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پلیز، اس نے اس کی بات پر مطلق دھیان دیے بغیر کہا، اس گاڑی کا کنٹرول خراب ہو گیا ہے۔ جب تک آپ ہاں نہیں کریں گے یہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے گی۔ اور پھر مشی نے بے سوچے سمجھے پیچھے بکھرے ہجوم کو دیکھ کر تیزی سے کہا، ہاں، اور پھر گاڑی ہلکا سا چلنے لگی۔ بہت بہت شکریہ مشی، گو کہ یہ زندگی کا بہت ہی عجیب تجربہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ لڑکیاں ایسے موقعوں پر شرما جاتی ہیں، لال سرخ پڑ جاتی ہیں اور اسے پتھر کی طرح کھینچ کر ہاں نہیں کہتی، لیکن خیر، پھر بھی اس پتھریلی ہاں کے لیے بھی شکریہ۔ وہ دن کل کا تھا اور یہ آج ہے۔ یقیناً ہماری آج کل سے بہتر ہوتی ہے۔ اس نے گاڑی سڑک کے کنارے پارک کر دی۔ بے شک مشی، تم نے بڑی سخت زندگی گزاری ہے اور میں بھی بہت اکھڑ مزاج رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی کی رنگینیوں پر ہمارا حق نہیں۔ مشی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اتنی دیر سے کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ان ساری باتوں کے چھپے مفہوم سے آگاہ ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس نے ان کھلی کھلی حیرت زدہ آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ واقعی اگر تمہاری امی تم سے ملتی جلتی بھی تھی تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ابو نے اپنی ساری زندگی برباد کیوں کر دی۔ اب کی بار عمر کے لہجے میں شرارت تھی اور مشی کو لگا کہ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا ہے، اور عجیب سی بات یہ ہے کہ اسے بے تحاشا شرم بھی آ رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے منہ کھڑکی کی طرف پھیر لیا۔ شاید کہیں کوئی رنگینی آج بھی اس کی زندگی میں منتظر تھی۔